رات ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی، اور ہر ہفتے کی طرح ویکنڈ پہ آپ کے ساتھ دوبارہ اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں تاکہ ہم اپنی چٹ چیٹ جو ہے ہماری جو ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ سائیکولوجیکل کانسیپٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ہم لے کے آگے چلیں. اور آئی ایکسپیکٹ کہ ہمارے جو ویورز ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے بیسیکلی فالوورز ہیں، ہمارے پروگرام سے کچھ حد تک انہوں نے لرننگ لے کے ایک اچھا ہفتہ گزارا ہوگا، اور یقیناً آپ ایکسائٹیڈ ہوں گے اگلے ویک کے لیے، کیونکہ دس از لائف، اور زندگی میں آپ ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کو نئی انرجی، نئی موٹیویشن اور نئی ایکسائٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تبھی شاید آپ کی زندگی بہت خوبصورت گزرتی ہے. اور شاید یہی وہ چیز ہے جس کو ہم لے کر آتے ہیں. اور ہمارے پروگرام کا اگر ہم ان براڈر سینس اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی مائنڈ کی پاور پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن کیا سوچ سکتا ہے، کتنا سوچ سکتا ہے، کیسے سوچ سکتا ہے، کیا اس کی واقعی ہی وہ لمیٹیشنز اور وہ حدیں ہیں جو شاید ہم ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو دس از دا براڈر کانسیپٹ جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور پچھلے پروگرامز میں ہم جب بات کر رہے تھے ایموشنل کریج اور اس کے کمپوننٹس اور اس کی وہ ساری چیزیں جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو آپ کو جذباتی طور پر باہمت بناتی ہیں، تو اسی ایک جو کانسیپٹ ہے اسی کنٹینیوٹی میں ہم آج کا پروگرام بھی لے کر چلیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آج پینل کا انٹروڈکشن آج تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، کیونکہ مس تحسین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اللہ انہیں صحت دے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مس شمائلہ بطول موجود ہیں، اور مس شمائلہ بطول ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. سو میم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بہترین ہے، سب بہترین ہے. میم تھوڑا سا ہم جب ایموشنل کریج کی بات کر رہے تھے اور ہم نے اپنے ویورز سے بھی جو فیڈ بیک ہمیں ملا وہ بڑا شاندار تھا کہ ہم جذباتی طور پر خواتین و حضرات باہمت کیسے ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر جب ہم نے بات کی، ایک کوئک سا ریویو، کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اچھا 4 کمپوننٹس ایسے ہیں جن کے اوپر کام کر کے ہم اپنی ایموشنل کریج کو بڑا بہتر کر سکتے ہیں. ان میں اگر ہم نے پہلے کمپوننٹ کی بات کریں تو دیٹ واز کانفیڈنس، دوسرے کی بات کریں تو دیٹ واز کنیکشن ود ادرس، اور تیسرے کی بات کریں تو دیٹ واز کمیٹڈ، اسٹیئنگ کمیٹڈ ٹو یور گولز. ان ساری چیزوں پر ہم نے جب 3 فیکٹر سے بات کی تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ایموشنل کریج کا چوتھا فیکٹر، اور وہ کیا ہے، وہ کام کیسے کرتا ہے، اور وہ ہماری زندگی کو کیسے خوبصورت بناتا ہے. اس کے لیے ہم ڈائریکٹلی چلیں گے مس شمائلہ کے پاس. جی تو مس بتائیے کہ آج ہم ایموشنل کریج کا چوتھا جو کمپوننٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. واٹ از اٹ، اور یہ زندگی میں کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے پروگرام کو فالو کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ دیر آر 4 کمپوننٹس کی ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم ایک جذباتی طور پر مضبوط انسان جو ہے وہ بن سکتے ہیں، کہ ہم اوائڈنس کی بجائے، ہم چیزوں کو اندر رکھنے کی بجائے کیسے وہ کون سی سکلز ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں، وہ کون سے ایٹیٹیوڈ ہیں جو ہمیں اپنی لائف میں لے کر آنے ہیں، کہ ہم اپنے جذبات کو نہ صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں بلکہ کامیابیاں بھی حاصل کریں. تو ایموشنل کریج کے ریفرنس میں ہم نے 3 کمپوننٹس پر ابھی تک بات کر چکے ہیں. جیسے کانفیڈنس کی بات کی ہے کہ جہاں پر اپنے اوپر اعتماد ہم کیسے لا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہو تو ہی ہم جذباتی طور پر ہر طرح کے سرکمسٹانسز کو بیئر اور فیس کرنے کے قابل ہوتے ہیں. کہ آئی کین ڈو والا ایلیمنٹ، اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کے بارے میں اندازہ ہونا. سیکنڈ ہم نے بات کی تھی ہاؤ کین وی کنیکٹ ود ادر پرسنس. اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارا دوسروں کے ساتھ کوئی کنیکشن اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی ممبرز ہیں، چاہے وہ آپ کی ورک پلیس پر آپ کے کولیگز ہیں، اینی بڈی. آپ کا ایک کنیکشن کریٹ کرنے کی صلاحیت آپ کو بہت زیادہ ہونی چاہیے، جس میں ہم نے ایمپتھی کے اور کانورسیشن کے اور ٹرسٹ پہ بہت زیادہ بات کی تھی. دیکھیں، ہر چوتھا بندہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ٹرسٹ مجھ پہ کریں، ٹرسٹ مجھ پہ کریں. تو کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جو ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیے کہ جو ہمیں ٹرسٹ وردی بناتے ہیں. اور اٹس ویری ایزی لسننگ، اور اگلے بندے کو پراپر انڈرسٹینڈنگ دینا ہمیں ٹرسٹ وردی بنا دیتا ہے. جسٹ سو ہارڈ کانورسیشنز ہمیں کنیکشن اسٹرانگ بناتے ہیں. بغیر کوئی ریزینٹمنٹ رکھے ہوئے، بغیر کوئی نیگیٹو فیلنگ رکھے ہوئے آپ دوسروں کے ساتھ مشکل بات چیت کر سکتے ہیں.
فیکٹ کے بنیادوں پر اور بغیر ان کے ساتھ ایک قطع تعلقی اور اوائڈنس کا آپشن یوز کیے بغیر. بالکل صحیح. تھرڈ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا پرپس کیا ہے, کمیٹیڈ ٹو دا پرپس سے ہمیں یہ ایموشنل کریج کا ایلیمنٹ ملتا ہے کہ ہمیں ایک بڑے لیول پر دیکھنا ہے کہ ہمارے گولز اور پرپس ہمارا لائف کا ہے کیا, اور پھر اس کی طرف کیسے ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ریمائنڈر اپنے آپ کو دینا اگر ہماری موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو پھر ہم کیسے دوسروں کو انوالو کرتے ہیں, ان کی پرپس کو بھی ہیلپ کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اور ہمارے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے کیسے ہم دوسروں کی ہیلپ بھی لیتے ہیں. خاص کر کے یہ والا کمپوننٹ جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے کہ جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کیسے میں نے اپنی ٹیم کو انوالو کرنا ہے ٹو اچیو مائی کمپنیز گول. آج جو ہم نے بات بیسیکلی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تینوں چیزیں سیکھ لی. ناؤ وی آر اسیومنگ دیٹ کہ آئی ایم کانفیڈنٹ یا somebody is confident enough. بالکل صحیح ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ 2 سوالوں کا جواب اس کے پاس ہے, who I am and what I want to be. دین وہ بہت اچھی کمیونیکیشن اسکلس کے ساتھ ہے, لسننگ اسکلس کے ساتھ ہے, ٹرسٹنگ ایلیمنٹ کے ساتھ ہے ٹو کنیکٹ ادر پرسنس. تھرڈ, وہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیسے اپنے پرپس کی طرف رہنا. اب یہ تینوں چیزیں آنے کے بعد ہاؤ کین وی کلٹیویٹ دا ایموشنل کریج, دا ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو کہ ہم آج کے پروگرام میں صرف اس کا ایک انٹروڈکشن دیں گے, اینڈ دین اگلے پروگرامز میں ہم اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اب سارے چیزیں ہیں ہمارے پاس, تو ہاؤ کین وی کلٹیویٹ کرنے کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم امپلیمنٹ گرو کیسے کرتے ہیں, ڈیولپ کیسے کرتے ہیں, ایکٹ کیسے کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو لیے ہوئے ہوتی ہیں. سو ہاؤ کین وی کلٹیویٹ. اب یہ تینوں چیزیں ہم سب کی اگر ہم سپوزٹلی کسی ایک بندے نے سیکھ لی ہیں, اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اب وہ کنیکٹ بھی کر رہا ہے, وہ ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے. سو دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ایموشنل کریج کے لیے کلٹیویٹ کرنا. اور ڈیفینیٹلی خواتین و حضرات, اس کا کچھ کانسیپٹ بھی اسی طرح سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ پاور آ گئی ہے, آپ کچھ چیزیں سیکھ چکے ہیں, تو یہاں تک تو ایک فیز تھا جو آپ کے لیے ضروری تھا, لیکن اب اس سے اگلا فیز یہ ہے کہ کہیں وہ نالج, وہ پاور, وہ سکلز لینے کے بعد آپ کہیں ایسا تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ اچھا شاید ساری دنیا میں اب یہ میرے پاس چیزیں آ گئی اور میں جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں. سو اگین آئی گیس دیر آر سم سرٹن تھنگس جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, چاہے آپ نے ہماری چیزیں سیکھ لی ہیں یا نہیں سیکھی ہیں, جو بھی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر آنا پڑے گا. اچھا میم, ایموشنل کریج کے حوالے سے واٹ آر دا 2 میجر تھنگس جن کے اوپر اگر ہم بات کر سکیں کہ مطلب اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ سوچتے ہیں اور آپ کچھ کرتے ہیں. دیز آر دا 2 میجر تھنگس. ایموشنل کریج کو کلٹیویٹ کرنے کے حوالے سے ان 2 سٹیپس کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کریں؟ دیکھیں, 2 چیزیں کسی چیز کو بھی, کسی اسکل کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور وہی ایموشنل کریج میں بھی ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. 1 سیلف اویئرنیس, یعنی ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ آپ فلی اویئر ہوں اپنی فیلنگ سے, اس پہ ہم فردر بات کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈ, ہاؤ کین وی ایکٹ آؤٹ. اب یہ بہت مشکل سے بات ہوتی ہے. آپ نے مثال کے طور پر صدیوں سے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ اوائڈنس کو پریفرنس دی جا رہی ہوتی ہے, جہاں پر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے اگلے بندے سے. سو یہ ایک بیٹر آپشن سمجھی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے, اٹس بیٹر ٹو اسٹاپ یا اسٹے سائلنٹ جس کو کہتے ہیں. سو اٹس بیٹر ٹو keep your point of view inside yourself rather than کہ میں present کروں. اب یہ act out کرنا, 2 چیزیں ہم اس cultivation میں ہم بتائیں گے کہ 1 آپ self awareness کیسے کریٹ کرتے ہیں, یعنی اپنی ذات سے متعلق, اپنے جذبات, اپنی feelings, ایون اپنے physiological changes technically, کہ جب ہم feelings کی بات کرتے ہیں تو familiar چیزیں ہماری کیا ہیں, اور اپنی باڈیلی سینسیشن سے ہم فیملیئر ہیں یا نہیں ہیں, چونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا جوائے, دا ہیپینس, دا نیگیٹو, دا گلٹ, دا اینگر, دا آل نیگیٹو اینڈ پازیٹیو فیلنگس. اب ان فیلنگس کے ساتھ ہماری فزیولوجیکل چینجز کیا آتے ہیں, اس کی اویئرنیس ہونا, کب آپ کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ ٹریگر کرتی ہیں, کن چیزوں پر آپ اپنی فیلنگز کے اعتبار سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ میرے
مشکل بن سکتا ہے, راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے. تو سیلف اویئرنیس اینڈ دا سیکنڈ ایکشن کیسے لے کر آئیں گے آپ اپنی لائف میں, کہ آپ نے اویئر کر لیا تو اب ایکٹ بھی تو کرنا ہے نا. بالکل صحیح. اب اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کیونکہ رسک بہت لینا ہوتا ہے, رسکی بہت زیادہ ہوتا ہے سم ٹائم. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے یہ بندہ اگر جو کہ سگنیفیکنٹ ہے لیٹ سپوز, اور آپ ان سے ایک ایسی بات کرنا چاہ رہے ہو جو آپ کو واضح طور پر اندازہ ہے اس بات کا کہ اگر میں ان سے یہ بات کروں تو وہ ایک اسٹرانگ سا جو ہے وہ ایک فیڈ بیک آئے گا یا ریئیکشن آ سکتا ہے. سو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا یو آر سیلف اویئر کہ اچھا مجھے ایک بندے کی بات ایسی بری لگ سکتی ہے, اینڈ یو آر ریڈی ٹو ہیلپ یور سیلف. ہاؤ کین یو امپروو یور فزیکل سمٹمس, جو کہ ایموشنل اویئرنیس میں تھوڑا سا ڈسکس آج کریں گے, اینڈ دین ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. بالکل صحیح. اینڈ دین رسک لے لینا, اینڈ سم ٹائم اٹس کوائٹ رسکی رسک لینا, کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اٹس ٹائم ٹو اسپیک آؤٹ اور اپنی فیلنگس بتانا, اینڈ وہ الٹا پڑ جاتا ہے. ہمارے پاس جو فیملیز یہاں پر آتی ہیں کافی کرائسس کا شکار ہوتی ہیں, تو جب ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ایون آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور کوئی سجیشن آپ سے لے رہا ہوتا ہے تو پہلا ان کا ریئیکشن یا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ناممکن سی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے. کرائسس میں بات کر رہی ہوں کہ ایموشنلی اتنے زیادہ وہ ہرٹ اور ڈاؤن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اتنے زیادہ ویک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا اٹس پاسبل بٹ یہ ایفرٹس ریکوائر کر رہا ہے, آپ کی کچھ آپ کو اپنے اندر چینجز لانے پڑیں گے. تو بڑا ویک سا ان کا اس چیز پر رسپانس ہوتا ہے کہ اچھا شاید میں نے سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھا ہے تو یہ اس سے بہتر نہیں ہوا. تو یہ اب یہ جو ایموشنل انفلوئنس ہے نا, یہ سیلف اویئرنیس کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. اچھا میم, آپ نے بڑا کمپریہنسولی اس کو ڈسکس کیا. میرا اب جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مطلب ایک تو ہم پہلے اس چیز پہ ایگری کر جاتے ہیں کہ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو اس سے پہلے کچھ بڑا سوچنا پڑے گا, جس کے لیے ہم ایک ٹرم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ان ٹیکنیکل سیٹنگ, اینڈ دیٹ از پیراڈائم شفٹ. پیراڈائم شفٹ کیا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے آپ کو اپنے گولز اچیو کرنے میں, جو ایک ہیلپ آپ اس سے لے سکتے ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ از دی کانسیپٹ آف پیراڈائم شفٹ اینڈ واٹ از اٹ؟ دیکھیں یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں کل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک سیشن ہو رہا تھا یو آسک فار اٹ, تو اس میں بہت ہی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی جو ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ایک یہ کہیں کہ لرننگ ہمارے لیے رہی. وہ یہ تھی کہ سر نے کہا کہ ہم جب موٹیویشنل اسپیکرز کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت موٹیویٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو, بالکل, کہ وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے آئی ہیو ٹو ڈو, یعنی وہ ایک جو ایک ایڈرنلین رش ہے, وہ جو ایک فزیولوجیکل چینجز ہیں, وہ جو فیلنگ اوپر چلی جاتی ہے کہ اب تو ہم نے کچھ کر کے ہی رہنا. لوگ تو بلکہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ سر میں کچھ ایسا کروں گا کہ میں آپ کو اپنے پاس جاب پہ رکھوں. موٹیویشنل اسپیکر کو ہی کہہ دیتے ہیں. سو اگین دیٹ از اے موٹیویشنل لوپ. دیکھیں نا وہ ہے. اب سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ موٹیویشن تو میرے اندر آ گئی, بالکل صحیح ہے, میں نے کرنا کیسے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو کہتی ہوں کہ زکریا صاحب پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو بلیفز کمال کی چیز ہوتی ہے. چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے, بالکل صحیح, اور چیزوں کو پازیٹیولی لینے سے یہ ہوتا ہے, اینڈ آپ کہتے ہیں یس میں کر سکتا ہوں. وہ کیونکہ ایموشنلی ایک ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایموشنلی چارج ورڈز بولنا, بالکل صحیح, تو کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ایموشنلی چارجڈ آپ کو کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو جب ہم ہیٹڈ ہو گئے, جب ہم چارجڈ ہو گئے تو موٹیویشن بھی اوپر ہوگی اور ہم کہتے ہیں کہ جی اب تو زندگی میں ایسی پازیٹیوٹی لے کر آنی ہے کہ میں نے کر گزرنا ہے. پھر جب ہم اسکل کی طرف آتے ہیں تو ہمارا جو ہے ٹول کٹ جو ہے, ٹول باکس جو ہے وہ خالی ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو بہتر بنایا جائے, بہت اچھی بات ہے, ہم کوئی کسی کو ڈسکریج نہیں کر رہے یہاں پر, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ لانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی یہ گائیڈ کرتا ہے کہ اچھے تعلقات بنانا بہت اچھی بات ہے یا اپنے گولز کو اچیو کرنا بہت اچھی بات ہے, تو دیر از اے سیکنڈ تھنگ جو کہ اٹس ویری امپورٹنٹ, ہاؤ کا آنسر بھی ہمارے پاس ہے. تو وہ اسکلز ہمیں دیتی ہیں کہ یو ہیو ٹو لرن سم اسکلز. بالکل ایسے ہی ہے.
ٹھیک ہے. ضروری ہے. اویئر ہو جانا, موٹیویٹڈ ہو جانا, ول کو صرف بلبوتے پہ جانا تو یہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اسکل سیکھنی ہوتی ہیں, طریقہ سیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی, آپ بہت موٹیویٹڈ ہیں کہ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں, مجھے بتائیں کیسے آپ کے موٹیویٹڈ ہونے سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں, صرف موٹیویٹڈ ہونے سے تو نہیں, صرف نہیں ہونا. ویری امپورٹنٹ, کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ ول کے بغیر ہم کچھ کر گزریں گے, ول کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایک بندہ ولنگ ہی نہیں ہے تو اس کو چینج کیسے لایا جا سکتا ہے, بٹ ول کے ساتھ ساتھ اسکل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اینڈ دیٹس واٹ ولنگ ویز از آل اباؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. یس. سو اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. سو سیلف اویئرنیس آپ کو یہ گائیڈ کرے گی آپ کی پوٹینشیلس کیا ہیں. ٹھیک ہے. آپ فلی طور پر کلٹیویٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب میں خوشی محسوس کرتا ہوں, یعنی ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ میں کہاں پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا, آئی ایم اے سینسٹیو پرسن. واٹ ڈز اٹ مین اف آئی آسک یو when somebody says to you کہ I am a sensitive person, so what does it mean? اس کا مطلب what I'll perceive is کہ بھائی ان کو کچھ نہیں کہنا ہے, بڑے نا چھوٹی چھوٹی بات فیل کر جاتے ہیں, حساس ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہی شاید ڈیپتھ میں سوچتے ہیں. what I perceive is. so اوور سینسٹیو کس کو کہیں گے پھر؟ اوور سینسٹیو بھی ایک ٹرمینالوجی سنتے ہیں آپ. بالکل ہے. تو اگر ایک سینسٹیو بندے سے ہم اوائڈ کریں گے جی یہ حساس ہے, یہ پریشان ہو جائے گا, اس کو یہ وہ, تو اوور سینسٹیو کیا ہوگا پھر؟ اسی کو 2x کر لیتے ہیں میرا خیال ہے. وہ ایک سو سینسٹیو ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے. سینسٹیو ہونے سے مراد یہ ہے کہ جتنی حساسیت ریکوائرڈ ہے آپ اتنے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نم نہیں ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی آنکھوں میں آنسو لے کر آپ سے بات کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پر آپ کو فیل ہو رہا ہے اور آپ مدد کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اوور سینسٹیو وہ بندہ ہے جو ڈیفینیشن آپ نے بتائی. اچھا, جو سینسٹیو کی بتائی وہ انفیکٹ اوور سینسٹیو. یس. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے سینسٹیو پرسن, لوگوں کی مجھے بات بری لگ جاتی ہے, میں ذرا جلدی فیل کر جاتا ہوں, تو اٹ مینس کہ وہ سینسٹیو سے ذرا 2-3 قدم اوپر ہیں, وہ اوور سینسٹیو. which is natural. وی کین سے دیٹ نیچرل تو شاید نہ ہو. نیچرلی تو ہم سینسٹیو ہم سب ہیں. ٹھیک ہے. اوور اور لیس سینسٹیو پھر یہ ہمارے ایکسپیرینس سے ہمارا انوائرمنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینسٹیو ہونا از نیچرل اینڈ وچ از ریکوائرڈ. بالکل صحیح ہے. سینسٹیو تو میرے خیال میں ہم سب بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتے ہیں, لیکن اوور سینسٹیو اور لیس سینسٹیو بھی ہوتے ہیں لوگ. یعنی تھوڑے سے نم بھی ہوتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کچھ لوگوں کو اگر ان کے سامنے کوئی تکلیف دہ بات کی جا رہی ہے, ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ذرا مشکل میں ہیں اور وہ رو رہے ہیں, تو سم ٹائم پیرنٹس ہمیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, فرق ہی نہیں کوئی پہنتا, میں چاہے رو رہا ہوں چاہے اس کے پاؤں پڑ رہا ہوں اینڈ آل دیٹ. یہ ہمارا انوائرمنٹ اور ہمیں ایکسپیرینسز ہمارے بتاتے ہیں کہ ہم اوور سینسٹیو ہوں گے. ہماری لائف سچویشن اس میں بہت اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے ایکسپیرینسز بہت اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. سو ایسی اویئرنیس کا ہونا جو ہے وہ آپ کو کلٹیویٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ آئی ایم اے سینسٹیو پرسن اور آئی ایم اوور سینسٹیو. رائٹ. اب اس نے ایک بات کرنی ہے کسی مشکل بندے سے جس کو کہ وہ ایک عرصے سے اوائڈ کرتے ہوئے آ رہا ہے. اب اٹس ٹائم کہ اس کو اسپیک آؤٹ کرنا ہے اپنی نیڈز یا فیلنگز یا واٹ ایور دا اوپینین ہی اور شی ہیز, وہ پریزنٹ کرنا ہے اگلے بندے کے سامنے. ناؤ دا سیلف اویئرنیس ول گائیڈ ہم کہ وہ کس اپنے حساب کتاب سے وہ بات کرے گا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ کہاں پر مجھے کانورسیشن کو, بات چیت کو روک دینا ہے, اور اس سے زیادہ میں باڈی پہ نہیں لے سکتا, مائنڈ پہ نہیں لے سکتا. سو آئی ہیو ٹو ٹیک دا سیف. یہ اسکل ہے جو ضروری ہے. ایگزیکٹلی, یہ اسکل ہے. سو سیلف اویئرنیس آپ کو رائٹ امپریشن دے گی, آپ کا رائٹ انسائٹ دے گی کہ آپ کی باڈیلی سائنز اینڈ سمٹم کیا ہیں. کیونکہ ایموشنز, ایموشنلی اپنے آپ سے اویئر ہونا وچ مینس کہ آپ اسٹارٹ اپنی فزیولوجی سے کر رہے ہیں. ایموشنز نام ہی فزیولوجی کا ہے کہ کیسے آپ اپنی فزیولوجی کے اوپر پوری اویئرنیس رکھتے ہیں کہ کس بات پر میرا دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا, کس بات پر میرا دل چاہے گا کہ میں ہائیڈ ہو جاؤں, کس بات پر میں انوائے ہو جاتی ہوں, میں فرسٹریشن کا شکار ہو سکتا ہوں.
سو ایسا سیلف اویئرنیس کلٹیویٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا. اچھا اس سے پھر میم ہمیں پتہ یہ چلا ویورز کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موٹیویٹڈ فیل کریں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سینسٹیو ہوں, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکل سیٹ یا ایک جو ٹول باکس آج جیسے ہم نے آپ نے بات کی وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر موٹیویٹڈ ہو گئے ہیں اور اب آپ آگے نہیں جانتے کہ اچھا موٹیویٹڈ سے آگے موٹیویشن سے آگے جہاں اور بھی ہیں, سو وی بیسیکلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ کہ آپ اس کو سمجھیں گے, اور جب آپ اس اسکل سیٹ کے ساتھ آئیں گے تو پھر ایک موٹیویشن بھی ہے اور پلس اسکل بھی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے بڑے امپروو ہو جائیں گے. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کی بات کریں, سیلف اویئرنیس, اینڈ یہ ایک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا ایموشنل انٹیلیجنس آلسو, کہ جب ایک بندہ اپنی فیلنگز اپنی ایموشنل اسٹیٹ سے اویئر ہوتا ہے, وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے میں فرسٹریشن کیوں فیل کر رہا ہوں, میں انوئے کیوں ہو رہا ہوں, مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے, مجھے ہرٹ کن باتوں پر فیل کرتا ہوں, مجھے فیئر کس بات کے ہیں. سو ایموشنلی اویئر ہونا آپ کو ایموشنل کریج کو کلٹیویٹ کرنے میں دس از دا فرسٹ اسٹیپ, اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ہم جب جوائفل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از ایکٹ کرنا. ٹھیک ہے, کیسے ہم سیلف اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, تو کمنگ پروگرامز میں ہم آپ کو بتائیں گے. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این آئیڈیا کہ سیلف اویئرنیس کا مطلب ہے فیلنگس ایموشن سے فلی اویئر ہونا, آپ کی جو فیلنگز ہیں اس سے فلی اویئر ہونا. اور کیسے ہم ہو سکتے ہیں, وہ کیسے کا آنسر ڈیفینیٹلی ول گیو یو ان آور کمنگ پروگرام. دا سیکنڈ پارٹ از ایکشن کریں. یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ؟ شیور پلیز. سو سیکنڈ پارٹ ہے کہ اپنی ایکشنس کو بھی اب ہم نے پرفارم کرنا ہے. اب میں اگر سیلف اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہوئی ہے تو اب مجھے اس کو ان ایکشن بھی تو لے کر آنا ہے, ایموشنل کریج کو کلٹیویٹ کرنے میں. سو وہاں پر پھر ایک رسک بہت زیادہ فیل کر رہا ہوتا ہے بندہ. اچھا بیفور وی موو ٹورڈز دا ٹاپک کہ ہم ایکٹ میں جو ہے وہ رسک کا کانسیپٹ, میں بیسیکلی چاہوں گا کہ اچھا رسک کی جو ایک ڈیفینیشن ہے, جو شاید ہمارے ویورز کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے رسک, جیسے آپ ذہن میں کچھ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز جو آتی ہے, مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں, ناٹ بینگ دا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بٹ بینگ اے رینڈم پرسن, رسک آتے ہی ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ رسک, خطرہ, ریڈ اینڈ آل دیٹ. صحیح ہے. سو کیا یہ انفیکٹ ہی اتنی خطرناک چیز ہے یا یہ ضروری ہے, اور واٹ از دس؟ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ رسک انفیکٹ ہے کیا ہمارے ذہن میں یہ خیال. اچھا, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رسک ٹیکنگ کرنا ہے, آپ نے رسک لینا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسک لینا ہے ون ویلنگ کرنے کا, ریش ڈرائیونگ کرنے کا, ڈرگس کرنے کا. یہ وہ چیزیں جو رسک کی بات نہیں ہوتی, یہ ڈسائیڈڈ ہیں کہ یہ نہیں کرنی. رسک ٹیکنگ ان ایموشنل کریج مینس کہ آپ سائلنس کو اوائڈ کرنے کے لیے, وائلنس کو اوائڈ کرنے کے لیے, اوائڈنس کو اوائڈ کرنے کے لیے رسک لیتے ہیں. آپ کو کسی سے خوف آ رہا ہے, بات کرتے ہوئے ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے, اس بات کا رسک لینا, اپنی فیلنگز کو, نیڈز کو وائس کرنے کا رسک لینا. ہم بہت سارے ایسے تعلقات کو یہاں پر ڈیل کرتے ہیں جس میں یہ رسک نہیں لیا جا رہا. تو رسک کا مطلب بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ نہیں ہے کہ ریڈ لائٹ ہے اور بڑا خطرہ ہے اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کام کرنا ہے جس پہ جان کا خطرہ آپ کو بن جائے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. رسک اکاؤنٹیبلٹی لینے کا, اکاؤنٹیبلٹی دینے کا, کسی سے بات کرنے کا, بالکل صحیح. وہ چیزیں جو آپ کی لائف کو افیکٹ کرتی ہیں, جو آپ کی فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کرتی ہیں, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ٹیک سم رسک. جیسے پیرنٹس بچوں سے بات نہیں کر سک رہے ہوتے, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں گے لحاظ ختم ہو جائے گا. اگر ہم نے یہ پوچھ لیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ڈرگس کرتے ہیں, یا ہم نے یہ پوچھ لیا کہ کہاں تھے تم, تو جھجک ختم نہ ہو جائے, بد لحاظ نہ ہو جائے, وہ بدتمیزی نہ کرے. ان سب چیزوں میں رسک لینا. رسک ہم بالکل ایسے کوئی ڈینجرس ایکشن لینے کی طرف آپ کو نہیں دھکیل رہے ہیں. ایموشنل کریج میں رسک ٹیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی لائف کی کوالٹی کو ڈاؤن کر رہی ہیں, جو چیزیں ڈس فنکشنالٹی کو
کریٹ کر رہی ہیں, یو ہیو ٹو ٹیک سم رسک. بالکل. اور اگر ہم جس رسک کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہم اس کو لے کر چلیں, اسٹارٹ کریں, تو وہ رسک میرا خیال ہے اگر اس کو ہم ڈیفائن کرنے کی طرف جائیں تو کیا وہ ایسا ہی ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے آپ تھوڑا سا باہر جا رہے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ رسک کا نام دے رہے ہیں. اور خواتین و حضرات, جو ہماری باقی کی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا کہ اچھا کن کن چیزوں میں آپ نے رسک نہیں لینا, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک رسک نہیں, پھر ہم اسے بہت سارے دوسرے کانسیپٹس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ اگر اس طرح کے رسک کی طرف جا رہے ہیں, ون ویلنگ یا اس طرح کی چیزیں یا وہ ساری, تو ڈیفینیٹلی دیٹ از سم تھنگ جو کسی پرابلم کی وجہ سے آ رہے ہیں. ادروائز رسک از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری نیچرل تھنگ, ویری امپورٹنٹ. اور ایک اگر ہم ڈفرینشیٹ اس میں کرنا چاہیں کہ رسک ٹیکنگ ہم کیا رہے ہیں, جو چیزیں آپ کی لائف کو ڈس فنکشنل کرتی ہیں, بالکل آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈس فنکشنل ہو سکتی ہیں, جیسے ون ویلنگ ڈس فنکشنل کر سکتی ہے, ڈرگز آپ کی لائف میں ڈس فنکشنل آپ کر سکتی ہے, ڈس فنکشنالٹی کو کریٹ کر سکتی ہے, تو ان چیزوں پر رسک لینے سے ہم منع کریں. لیکن جو چیزیں ڈس فنکشنالٹی کو امپروو کر سکتی ہیں, اگر آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ خراب ہیں, اگر آپ کو اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنے میں کچھ ہرڈلز ہے, جیسے سوشل انزائٹی لوگوں کو ہوتی ہے, کسی سے بات چیت کرنا, کسی کے ساتھ مشکل بات چیت کرنا, اور اس ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فنکشنالٹی کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے. سو جو ڈس فنکشنل کر سکتی ہیں تو اس میں رسک نہیں لینا, لیکن جو ڈس فنکشنالٹی کو امپروو کر سکتی ہیں اسٹیپس, ان میں رسک لے لیں کہ اچھا یہ کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ جس سے میں بات کرتے ہوئے ڈر رہی ہوں لیکن اس پہ میری زندگی پہ بہت اثر آ رہا ہے, تو اب میں یہ رسک لے لوں کہ اس سے بات کر لوں. بہترین ہے. سو ابھی تک کے لیے جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی خواتین و حضرات, اور وہ والے اچھے رسک جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا لینے کے لیے, تو اس کے لیے بلکہ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کے رسک میں برکت ڈالے, کیونکہ جو رسک آپ اچھے جو ڈس فنکشنالٹی کو شاید آپ کی زندگی میں نہ رہے, اللہ آپ کے رسک میں برکت ڈالے. بٹ اگین ہم آج جہاں تک ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا خواتین و حضرات, ڈیفینیٹلی ہم فردر جو ہمارے پروگرامز ہیں اس میں ہم ایک ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اچھا آپ اپنی چیزوں کو سوچنے کے حوالے سے کیا اپنے آپ مائنڈ میں پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں, اور جب آپ نے ان کو ایکٹ آؤٹ کرنا ہے جو کہ بڑا ضروری ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کون سی ایسی سکلز کا ڈبہ موجود ہونا چاہیے جس میں سے آپ سکلز نکالیں اور اس کی مدد سے آپ چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. اگر آپ کے پاس سکل باکس نہیں ہے, ٹول باکس نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ صرف سوچنے سے وہ نہیں کر پائیں گے جو آپ انفیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میم آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اینڈ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ لوگوں نے اس پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کو لے کر چلے. آپ لوگوں کی اپریسیشن, میں ہر پروگرام کے اینڈ پہ جو ہے وہ لازمی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اپریسیشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریلیونٹ کویسچنس اور آپ کی جو آراء ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں, کیونکہ جتنے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم شاید اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سپہر 3 بجے ہم آپ کے پاس کمنگ سیٹرڈے اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم آپ کو ملیں گے, اور ہم ایک کمپریہنسو ٹاپک کی ڈسکشن کے ساتھ آ رہے ہوں گے. سو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, اور جسٹ ٹرائی کہ ہم جو ایک اچھا میسیج آپ تک لے کے آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں تک شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.